السلام علیکم دوستوں، میں سید عبدالرازق آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں کچھ ایسی ویڈیو لایا ہوں کہ آپ لوگوں کو دیکھ کر ایک حیرانی بھی ہوگی، لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند بھی آیا ہوگا۔ دوستو، علماء کرام ایسے لوگ ہیں کہ علماء کرام کی وجہ سے ہم لوگ دین کے متعلق تمام چیزیں ہم سیکھتے ہیں، قرآن مجید، ان کی آیاتیں، حدیثیں، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے سیاسی عالم موجود ہیں جہاں پاکستان میں ایسے عالم موجود ہیں جو ان کے لیے سب اچھا ہے، لیکن اگر کوئی اور وہ کام کرے تو وہ بالکل برا ہے، اس کے اوپر غلط فتوے شروع ہو جاتے ہیں، کفر کے فتوے، دیگر فتوے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جس بندے نے یہ پوسٹ بنائی، اس پوسٹ کو دیکھ کر میں نے ویڈیو بنانا چاہا۔ اس نے کہا کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، یہ چپ ہوتا ہے۔ ہندوستان میں نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو یہ چپ رہتا ہے۔ فلسطین، شام، برما، افغانستان، عراق یا دیگر ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی بھی ظلم ہوتا ہے تو یہ چپ رہتا ہے۔ حتیٰ کہ پاکستان میں لوگ نبوت کا اعلان کر دیتے ہیں، صحابہ کو براہ راست گالیاں بکتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، لیکن یہ شخص بالکل خاموش رہتا ہے۔ اس کے باوجود صحابہ اور اہل بیت کے مابین بہت بڑا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، لیکن یہ شخص بالکل خاموش رہتا ہے۔ قادیانیوں کی فل سپورٹ ہوتی ہے، لیکن یہ شخص بالکل خاموش رہتا ہے۔ لیکن یہ اٹھتا ہے تو جب اٹھتا ہے جب اس کی کرسی چلی جاتی ہے، جب ان کی وزارت چلی جاتی ہے تب یہ اٹھتا ہے۔ آج سے کچھ مہینے پہلے اسی 2022 میں پاکستان میں مہنگائی اور ناموس رسالت کے بہت بڑے مارچ ہوئے۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ملین مارچ، ناموس رسالت مارچ اور تحفظ ناموس رسالت مارچ اور مہنگائی بگاؤ، مثال مہنگائی کے بارے میں مارچ اور بہت سارے مظاہرے اور احتجاج ہوئے۔ لیکن جیسے ہی اس کا بیٹا وفاقی وزیر بنا اور 4 وزارتیں ان کے پارٹی کے لوگوں کو ملی، حکومت تبدیل ہو گئی، ویسا ہی یہ بندہ بالکل چپ بیٹھ گیا۔ آج مہنگائی 10 سے 24% پر ہے۔ جس ٹائم 10% پر تھی تو یہ شخص بہت زیادہ چلاتا تھا اور شور کرتا تھا کہ مہنگائی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اس ٹائم لوگوں کا احساس ان کے پاس ضرور تھا۔ آج لوگوں کا احساس نہیں ہے کہ 10% سے 24% پہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ 150 سے پٹرول 250 روپے کا ہے، تقریباً ابھی کچھ کم کر دیا۔ اسی طرح ڈیزل، اسی طرح بجلی، اسی طرح گیس، اسی طرح پانی، اور اسی طرح جب بارش ہوتا ہے تو پورا ملک ایک سیلاب کا منظر پیش کرتا ہے کہ مجال ہے یہ شخص اپنے منہ سے کچھ بھی جملے نکالے۔ حالانکہ اس کے ایک بیان پر حکومت جا بھی سکتی ہے، یعنی ایک اعلان پر، اور حکومت اقدامات بھی کر سکتی ہے، لیکن کیوں نہیں کرنا چاہ رہا؟ یہ سوال میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا، اور اس سوال کا جواب آپ لوگ کمنٹس میں دے سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو یہ اعتراض ہو کہ سید عبدالرازق علماء کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کبھی بھی مجھے نہ کرے، اس سے پہلے مجھے موت دے کہ میں علماء کے خلاف بات کروں۔ میں علماء کے پیروں کا خاک اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، علماء کو سر کا تاج سمجھتا ہوں۔ علماء دین کے وارث ہیں اور علماء دین کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے ایسے علماء کے بیانات دیکھے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ شاگردوں کے پاس روٹی کے لیے 3 دن تک روٹی کس سے کھاتے تھے؟ کاوا چائے کے ساتھ۔ 3 دن تک نہیں، کافی ٹائم، لیکن کسی دن ایسے بھی آتا تھا کہ وہ کاوا چائے اور روٹی، خالی روٹی بھی نہیں ملتی تھی۔ پھر کوئی بندہ، اللہ کا ولی بندہ آ کر کوئی خیرات زکوٰۃ دے کے چلا جاتا تھا تو مدرسے کے اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے۔ میں اس علماء کے پیروں کا خاک اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ اس عالم کے کسی بھی مدرسے میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کا، چھوٹے سے چھوٹے، نکارہ سے نکارہ اسٹوڈنٹ کا پیروں کا خاک اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ لیکن جب بات آتی ہے ایسے عالم پر، جب ہندوستان میں، پاکستان میں، پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی برائی ہوتی ہے اور اسلام کے خلاف سخت سے سخت اقدامات یا برے اقدامات بنتے ہیں، تو یہ شخص کچھ بھی نہیں بولتا، لیکن جب ہی اس کی کرسی چلی جاتی ہے تو یہ شخص شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو 70 سے 75 ہزار علماء کا استاد سمجھ لیتا ہے اور امام العلماء یعنی علماء کا امام بن جاتا ہے۔ دوستو، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔
آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں؟ بہترین کمنٹس کریں اور میرے یہ 2 سوالوں کا جواب دے دیں جو میں نے آپ کے سامنے چھوڑے ہیں۔ 2 سوال یہ، اور ابھی اپنے دل کی بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چاہوں گا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز میری اس ویڈیو کو پہلا دیں۔ جمعیت علماء اسلام میں بہت پیارے پیارے لوگ ہیں، بہت علماء ہیں، بہت اکابرین ہیں، بہت مدارس ہیں، بہت اسٹوڈنٹ ہیں جن کو میں سر آنکھوں پہ سلوٹ کرتا ہوں، لیکن بدبختی کی بات ہے تو وہ یہ شخص ہے کہ جس کو اپنی کرسی کی ضرور پڑی ہوتی ہے، کسی کو یہودی ایجنٹ قرار دے دیتا ہے کرسی کی لالچ میں، تو کسی لیڈیز حکمران کو کسی ٹائم پہ یہ کہتا ہے کہ اسلام میں لیڈیز کی حکمرانی غیر شرعی عمل ہے، اس کے خلاف فتوے جاری کرتے ہیں۔ پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ دوسرے لیڈیز کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے۔ کل تو میں نے اس کی ایک اور بھی وائرل ویڈیو دیکھی کہ مریم نواز صاحبہ کچھ فرما رہی ہے کسی صحافی کے سوال کے جواب کے دوران، تو مولانا کا دل چاہتا ہے اس مولانا کا کہ میں بھی کچھ بولوں، لیکن جیسے بولنے لگتا ہے تو مریم نواز صاحبہ کہتی ہے نہیں، آپ چپ ہو جائیے۔ تو دوستو، ایک ٹائم وہ بھی تھا جو محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف پورے ملک میں اس نے احتجاج کیے تھے اور یہ فتوے دیے تھے، اس کے فتوے موجود ہیں کہ شریعت میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے اور حرام ہے اور فلانا اور فلانا، لیکن آج مریم نواز کے پیچھے ایسے چلتا ہے جس طرح مریم نواز کوئی ایسی خاتون ہو کہ جو مثال کے طور پر جس طرح ہم لوگ عام لوگ کسی بڑے عالم، کسی بڑے مفتی، کسی شیخ الحدیث یا کسی بڑی دینی یا دنیاوی بڑے شخص جس میں بہت زیادہ ٹیلنٹڈ اور بہت زیادہ کوالٹیز ہو، یا کوئی پیر و مرشد ہو، اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے ہم چلتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں فیض ملے گا، جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں کسی عالم کے لیے، کسی مفتی کے لیے، کسی مرشد کے لیے، اسی طرح آج مریم نواز کے لیے کر رہا ہے۔ حکومت جانے کی تھوڑی سی بات کیا آ گئی، اس شخص کو برا لگنے لگا اور پورے ملک کی زمین گرم کرنے لگا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ جب عوام اور گستاخیوں کے بارے میں نہیں بولتا تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جس شخص نے بھی یہ پوسٹ کیا ہے اس کو سلام، اور میں نے بھی اس پر اپنی دل کی بات رکھ دی اور 2 سوال آپ لوگ کے سامنے رکھ دیے۔ امید کرتا ہوں کہ اگر کسی کی دل آزاری ہو یہ سمجھ کر کہ عالم کے خلاف بات کر رہا ہے تو میں ان سے معافی بھی چاہوں گا، سمجھانے کے طور پہ کہوں گا میں اس کو عالم نہیں مانتا۔ آپ لوگوں کی رائے ہیں، آپ لوگ کمنٹس کریں، اور ہاں، میں ہر عالم کے پیروں کا خاک ہوں، علماء کا احترام ہم اور آپ سب پر لازم ہے، لیکن اختلاف ہے تو ان چیزوں سے ہے اور اس طرح لوگوں سے ہے جو صحابہ اور اہل بیت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی، پھر پورے ملک پاکستان کی بربادی کے باوجود کرسی ملنے پر خاموش رہتا ہے، تو اس چیزوں سے ہمارا اختلاف ضرور رہتا ہے۔